نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم اما بعد ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ مالک خالق رازق دے واسطے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریا محبوب رب ارض و سما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت دی قابل قدر بھائیوں دوستوں بزرگوں احترام دے لائق معزز سامعات حسب وعدہ جڑی بات میں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا وہ یہ سی کہ عقل مند کون ہے کیونکہ عقل مند دنیا جہان دی نظر دے اندر جس طرح ایک پروفیسر نے آپ دے سٹوڈنٹ کو پوچھا کہ عقل مند کون ہے کسی نے کہا کہ جیڑا منصوبہ بندی مستقبل دی اچھے انداز نال کر لگے
وہ عقل مند ہے۔ دوسرے نے کیا عقل مند ہوے جیڑا کاروبار دے اندر گھاٹا نہ کھائے۔ تیسرے نے کیا عقل مند ہوے جیڑا نقصان تو بچ جائے۔ عقل مند ہوے کہ جیڑا مستقبل دی نظر رکھن والا ہوے۔ عقل مند ہوے کہ جیڑا کوئی کم کرنا چاہتا ہے ان دی تیاری کرنا جاندا ہوے۔ کسے گیا عقل مند ہوے جیڑا بچیاں دے رشتے کرن دے واسطے انہوں مہارت ہوے۔ عقل مند ہوئے جیڑا دو لڑیاں چ صلح کراؤن والا ہوے۔ انج سمجھو کہ 8-10 دے اپنے اپنے ویو تے نظریے انہوں نے کیا جی وہ عقل مند ہے۔ لیکن جدو اسی ایز اے مسلمان ہون دے ناطے نال قرآن و حدیث دے اندر وینے کہ عقل مند کون ہے اور اے تعریف اگر کیتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقل مند فرد و بشر دی تعریف آقا نے فرما دیتی۔ آقا نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ، عقل مند او بندہ جن نے اپنے نفس نو پہچان لیا، اپنے آپ دی پہچان کر لئی، اپنے 5 یا 6 فٹ قد دے اتے غور کر لیا، جن نے اپنے آپ نو پہچانیا کہ اکھاں بھی آخر عطا کرن والی کوئی ذات ہے، پیر عطا کرن والی آخر کوئی ذات ہے، اور ہتھاں دے اندر قوت بطش پیدا کرنے والی آخر کوئی ذات ہے، اکھاں دے اندر گول گول ڈیلے لا کے ایندے وچ ویکھن دی پاور عطا کرنے والی آخر کوئی ذات ہے، اور بھیجا عطا کر کے او دے وچ سوچ پیدا کرنے والی آخر کوئی ذات ہے۔ یہ جدو انسان نے اپنے نفس نو پہچان لیا، آقا نے فرمایا الکیسو من دانا نفسہ، عقل مند کائنات دیو لوگو او بند ہے جن نے اپنے آپ دی پہچان کر لئی۔ آؤ اس دی دوسری تعریف کر دیئے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آقا دے مراد مصطفیٰ آقا نے مانگ کے لے 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والا حکمران اون دے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عظیم فقیر نے صحابہ دے اندروں انج کر کے آقا دے کول بیٹھے نے تے سوال کرنے والے نے سوال کیتا، سوال کرنے والے نے سوال کیتا، کہنے لگا من افضل المومنین، کہ مومنہ دے وچوں افضل کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا احسنہم خلقا، سارے وچوں افضل ہوے کہ جندہ اخلاق چنگا ہے، افضل ہوے جندہ اخلاق چنگا ہے، بول چال جندہ چنگا ہے، وطیرہ جندہ چنگا ہے۔ پھر سوال کیتا، کہنے لگے من اکیس المومنین، اے محبوب سونے میں نو دسو کہ مومنہ دے وچوں عقل مند کون ہے؟ پہلا سوال افضل کون ہے؟ فرمایا اخلاق والا۔ پھر سوال کیتا عقل مند کون ہے؟ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ موت نو زیادہ یاد کرنے والا ہوئے،
وَإِسْتِعْدَادًا لِذَالِكَ، اور موت دی تیاری کرنے والا ہوئے. فرمایا اولئک الاقیاس، لوگاں دے وچوں عقل مند بندہ ہی ہوئے کہ جیڑا موت نو یاد کرنے والا تے تیاری کرنے والا. تعریف، کیونکہ عقل مند تین طرح دے لوگ نے. ایک عقل مند ہوئے کہ جیڑا منصوبہ بندی چنگی کر لیندے. ایک عقل مند ہوئے جیڑا برادری دے وچوں زیادہ، اور ایک عقل مند ہوئے جیڑا سیاست دے اندر بہت زیادہ، اور جناب ایک ہوئے جس طرح آج کالے کیا جاندہ ہے میاں انگریز بڑا سیانا ہے، 100 سال دی منصوبہ بندی کر لیندہ ہے، وہ بڑا سیانا ہے. لیکن یاد رکھیے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کنو گردانے ہیں. آقا علیہ السلام نے اوتے کوئی سال دی منصوبہ بندی، کوئی 6 مہینے دی منصوبہ بندی، کوئی 10 سال دی منصوبہ بندی، اور کوئی میاں 50 سال دی منصوبہ بندی، کوئی 100 سال دی منصوبہ بندی. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال 2 سال دی نہیں، آقا علیہ السلام نے وہ جڑی ہمیشہ دی زندگی ہے وہ دے واسطے منصوبہ بندی کر کے دس دیتی. آقا نے فرمایا اقیاس الناس من احزب الناس من اقیاس الناس، لوگا جو سیانہ کون ہے، دلیر کون ہے، جرت مند کون ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا استعدادا لذالک وذکرا للموت، جڑا موت نو کسرت نال یاد کرنے والا ہے اور جڑا موت دی تیاری کرنے والا ہے. آقا نے فرما دیتا سب نالو سیانہ بندہ ہوئے، عقل مند بندہ ہوئے، موت دی تیاری کرنے والا. موت دی تیاری، اور وہ کیے موت دی تیاری کیے، کیونکہ یہ کوئی خاص نفل نہیں جیڑے پڑھ لے جان تے موت دی تیاری ہو جائے، اور نہ کوئی خاص عبادت ہے جیڑی کیتی جائے موت دے واسطے، بلکہ میں تے کوشش کر کے 3-4 پوائنٹ اخذ کیتے نے موت دی تیاری کس طرح ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام دے ارشادات دی روشنی دے اندر پہلے نمبر تے ہے کہ جدوں کوئی کام خوشی دے نال کیتا جائے، خوشی دے نال کیتا جائے تے پھر اے ذہن چ رکھے آخر میں مرنا ہے. او 50,000 سال دا دن جڑا ہے اونوں ذہن دے اندر رکھے. اے ساڈی 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال اے ساڈی عمر جندہ اسی اندازہ پہ کرنے اس دن دے مقابلے دے اندر ان دی اگر ریشو کٹی ہے تے تقریباً 3.5 منٹ یا 2.5 منٹ باندھے، 2.5 منٹ 3 منٹ، بلکہ بعض نے لکھیا منٹ نہیں بلکہ سیکنڈ باندھے. ان دے مطابق ریشو کٹی ہے تا ساڈی زندگی جڑی ہے یہ سیکنڈ چند باندھے نے 50,000 سال دے دن دے مقابلے. اس واسطے میں جدوں بھی کوئی نیکی کرے اور نیکی کی ہے سونا بول بولے یہ بھی نیکی ہے، اور کسی غریب نال تعاون کرے یہ بھی نیکی ہے، نماز پڑھ دے یہ بھی نیکی ہے، روزہ رکھ دے یہ بھی نیکی ہے، حج کر دے یہ بھی نیکی ہے، زکوٰۃ دے دے یہ بھی نیکی ہے، والدین دی سیوا کر دے یہ بھی نیکی ہے. لیکن نیکی کر کے تے پھر رب نو آدھا مالکا اے جڑی نیکی دی تو توفیق عطا فرمائی ہے اے میں کیتی اس واسطے اللہ موت تو ڈر لگتا ہے، آخرت دے حشر نشر دے اندر اللہ کامیاب فرما دی. ایک مقصد جدوں بھی کوئی نیکی کرے وہ تو ذہن دے وچ ایک خیال تے نظریہ ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر تے چونکہ ساڈا معاشرہ
حد نالوں زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور پھر جناب ہر بازار دے اندر، ہر گلی دے موڑ دے اتے شیطان اپنے جال بچھا کے کھڑا ہے کہ کسے نو جناب کاروباری لائن دے اندر او جناب حرام دا لقمہ کھلان دی کوشش بھی کر دے، اور کتے نوجوان دی زندگی برباد کرنے واسطے شب و روز کوشش بھی کر دے، اور کتے نوجوان نو بیرا روی دا شکار کرنے واسطے دن رات کوشش بھی کر دے۔ شیطانی پراپے گنڈے، شیطانی ہاتھ کنڈے، شیطانی چالا ساڑھے جناب دروازے کھڑکا رہی نے، لیکن وہ ایسے عالم دے اندر اینا چیزاں دے کولو بچ کے رب نہ تعلق جوڑ دے، تے پھر مالک نو آندے اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نیکی کرن دی طاقت، برائی دے کولو بچن دی طاقت مالکہ تنیوں ہی دیتی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی دے سکتا نہیں۔ جدو یہ جملے آندہ اللہ تو توفیق عطا فرمائی، مالکہ تو توفیق عطا فرمائی، مالکہ تو طاقت عطا فرمائی، میں برائی دے کولو بچ گیا، میں برائی کولو بچ گیا۔ اللہ کادے واسطے بچے ہیں؟ اللہ دینے کادے واسطے؟ آندہ مالکہ اس واسطے بچیاں اللہ و حشر نشر 50,000 سال دا دل جہنم دے انگیارے، یہ ساریاں چیزاں میرے سامنے نے، اس واسطے مالکہ تو میں نو محفوظ فرما دیتے۔ نمبر 2، نمبر 1 خوشی دے اندر، نمبر 2 اس واسطے کہ برائی دے کولو بچ گیا، گناہاں کولو بچ گیا، معاشرتی جنیاں برائیاں نے انہاں کولو بچ گیا، اور تیسرے نمبر تے اللہ اکبر کوئی ٹائم کاڈ، وقت کاڈ، منصوبہ بندی کر کے کوئی ٹائم کاڈ کے تے انج چار پائی تے لیٹے یا الگ تھلگ بیٹھا ہوئے تے ٹائم کاڈ کے تے رب دے کولو دعا کیتا کر، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنۃ النار من فتنۃ المسیح الدجال، اور رب کولو یہ بہ کے تے ٹائم کڈ کے نہیں آتی کوئی دعا، اوویں ہی رب نو آکھ دے اللہ تیری اگ تو بڑا ڈر لگدا ہے، اللہ قبر دے عذاب تو ڈر لگدا ہے، اللہ قبر اندھیری ہے، مالکا ہوتے میرے نال کوئی نہیں ہونا، اللہ تیری رحمت دا میں سوال کرنا، اللہ میں نو عذاب قبر کولوں بھی بچا لے، اللہ میں نو عذاب جہنم کولوں بھی بچا لے۔ 3 باتاں ذکر کر چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا احزم الناس اکیس الناس، لوگاں دے وچوں عقل مند بندہ، لوگاں دے وچوں دلیر بندہ، لوگاں چو جرت مند بندہ، ذکر للموت و استعدادا لذالک، جیڑا بندہ موت نو یاد کر دے تے اون دے واسطے تیاری کر دے۔ ہاں اللہ تے پیغمبر ملے گا کی اونو کی ملے گا؟ جیڑا تیاری کر دے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نو ملے گا وے ذہبو بشرف الدنیا، ذہبو بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ۔ ابو داود دی روایت ہے، محبوب پاک نے فرمایا اے بندہ جدو دنیا تو جائے گا اینو 2 نعمتاں ملیاں، اگر موت دا ڈر اینے دل دے اندر بٹھا لیا اینو 2 نعمتاں ملن گیاں۔ نمبر 1 شرف دنیا، اور دنیا تے روے گا، رب رحمان دی عزت بنا دیں گے، عزت بنا دیں گے۔ وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ،
اور جدو رب دے سامنے پیش ہوئے گا اللہ کریم اوتھے بھی اندی عزت بنا دے گا، اوتھے بھی مقام تے مرتبہ مل جائے گا۔ شرف الدنیا بے شرف الدنیا، اور جن نے موت کی تیاری کر لی، اور اللہ دا قرآن کی آندہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب دے کولو ڈر جاؤ، حق تقاتہ ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تانوں موت آوے اس حال دے اندر کہ تسی عذاب دے کولو بھی محفوظ ہو چکے ہو۔ ترجمہ اسی صرف اینا کرتے ہیں مسلمان ہو وہ نہیں، اسلم تسلم، جدو مسلمان بن جاواں گے رب دے عذاب دے کولوں محفوظ ہو جاواں گے، جدو عذاب تو محفوظ ہو گئے رب دی جنت دے وارث بن جاواں گے۔ تین چیزاں جدو خوشی پہنچے، کوئی نیکی دا کم کرے خوشی دے نال تے ادوں بھی موت نو یاد کر، جدو گناہ دے دل دے اندروں اللہ محفوظ کر لے تے پھر بھی مالک حقیقی نو آکھیا کر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نو برائی تو بچا لے آئی، میں نیکی کر لئی ہے، اللہ آخرت دے عذاب دے کولو محفوظ فرما لے۔ تیجے نمبر تے کدی وکھرا بہ کے رب نو آکھ لیا کر اے میرے اللہ میں تے کمزور تے ناقص، لیکن اللہ تو میں نو موت دی یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور یہ ہے عقل مند بندہ، جس طرح ایک بادشاہ انہیں ایک دن کیا میرے کول کوئی کملا بندہ لے آؤ جندہ اپر مائنڈ صحیح نہ ہوئے، وہ لے کے آؤ، دو تین لے آندے، ایک نو منتخب کر لیا، منتخب کر کے انہوں سونے چاندی ہیرے جواہرات دا ایک ہار دے دیتا، لے ہار لے لے تے چلا جا، جدو لوڑ پاؤ دی پھر آ جائیں، چلا گیا۔ کچھ دیر گزری پھر وہ آ گیا، ہن کرندے اگا لگن نہیں دیندے، آندے نے نہیں بادشاہ بیمار ہے اور نہیں جا سکتا، کہنے لگا میں ضرور جانا ہے، اندروں اجازت لئی چلا گیا، بادشاہ چار بائی تے لیٹے ہیں تے کیا ہاتھ لا کے کہنے لگا اور اتھے پیا ہے، خیر ہے اٹھدا نہیں ہو؟ بادشاہ کہنے لگا ہن اگاں دی تیاری ہے، ہن اگلے جہان دی تیاری ہے، ہن اٹھیا نہیں جاندا، ہن اٹھیا نہیں جاندا۔ پوچھن لگا پھر مڑ کے آ جائے گا جدو چلا جائے گا، مڑ کے آ جائے گا؟ کہنے لگا اتھے گیا پھر مڑ کے آؤندا، مڑ کے نہیں آؤندا۔ اے پھر تے جے اتھے جانا ہی اتھے لمبی زندگی ہے، اگلا جہان بڑا لمبا ہے، اتھے جو جانا ہی تے ایتھے تا کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے مربے سارا کچھ تیار کیتا ہی، اتھے واسطے تا بڑیاں کوٹھیاں بنائیاں ہو دیا، ایتھے تھوڑا ٹائم رہنا سی تے سارا کچھ بنایا ہی، اتھے جدو جانا ہی اتھے تا بڑیاں کوٹھیاں بنائیاں ہون دیا، بڑے مربے بنائے ہون گے۔ کہنے لگا کچھ بھی نہیں بنایا، کیا دا کچھ بھی نہیں بنایا۔ پھر دوسرا سوال کہنے لگا یار پھر بادشاہ میں نے یہ گل دس اتھوں واسطے پھر تو بڑے گھوڑے بنائے ہون گے جہے سیر سپاٹا کراون گے، تینوں بڑیاں بہتر سواریاں ہون گیا۔ کہنے لگا یار اندے واسطے کچھ بھی نہیں بنایا، تے اس کملے تے پاگل نے انج کر کے ہار لایا گل چو اندی جھولی چ سٹ دیتا۔ کہنے لگا بادشاہ مینوں لگدا ہے سارے نالوں وڈا پاگل تو ہے کہ جن نے
تھوڑی زندگی واسطے تے سب کچھ تیار کر لیا، وہ جڑی زیادہ زندگی ہے ان دے واسطے کچھ بھی نہیں تیار کیتا۔ اس واسطے پاگل میں نہیں، پاگل تو ہے، اس واسطے اپنا ہار لے لے۔ میں چلے آئی گل کرن دا مقصد ہے کہ کون عقل مند ہے؟ الکیس من دان نفسہ، عقل مند ہے ہی ہوے جنہیں اپنی پہچان کر لی، اپنے آپ نو پہچان لیا۔ اور پہچان کیویں؟ حدیث مصطفیٰ نے دس دیتا، ذکر للموت و استعداد لذالک، جڑا بندہ موت دی تیاری کر دے، موت نو یاد کر دے، انہوں پھر فائدہ کی ہوندا ہے؟ حدیث قدسی نبی علیہ السلام نے اللہ دے لفظ بیان کیتے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم اذا اراد اللہ بے عبد خیرہ، جدو اللہ اپنے بندے نال کوئی بلائی دا ارادہ کر دینے، خیر دا ارادہ کر دینے، استعملہ فی دینہی، اللہ کریم اون دے واسطے دین نو چگ لیندے نے، اونوں دین دے کم کرن دی اللہ توفیق دے دیندے نے۔ اور پھر فرمایا اللہ اکبر یوفقہ بعمل صالح، رب رحمان اونوں نیک عمل کرن دی توفیق دے دیندے، جن دے تے رب اچھائی دا ارادہ کر دینے، بلائی دا ارادہ کر دینے، خیر خائی دا ارادہ کر دینے، اللہ کریم انہوں نیکی دے لا دیندے نے، اور نیکی کرن دی اللہ توفیق عطا فرما دیندے نے۔ اور کدو بے عمل صالح قبل الموت ثم یتوفاہ الیہ، پھر اللہ کریم جدو نیک عمل کرنے شروع کر دیندہ ہے، اللہ پھر انہوں وفات دے کے اپنے کول بلا لیتا۔ حدیث قدسی آقا نے فرمایا اللہ کسے نال بلائی دا ارادہ کرم تھا، اسی آنے جن دی روٹی پک پوے ہوں دے نال بلائی دا ارادہ نہیں، ارادہ یہ بھی بلائی دا، کیوں؟ رب کو لو سوال کیتا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، اے مالکا میں نو دنیا تے کسے دا محتاج نہ کری، اللہ کسے دا محتاج نہ کری، اللہ میں نو دنیا بھی بہترین عطا کر دے، اللہ جدو میں دنیا تو جاواں اللہ میری آخرت بھی بہتر بنا دے بھی۔ اور تیسری بات، اللہ تیرے عذاب تو ڈر لگ دے، اللہ میں نو عذاب دے کولو محفوظ فرما دے۔ اللہ اگر رزق دے دے اون دے اتے فخر نہ کرے کر، ٹالدا پر شامائی آجے گا تے کل نہیں، لیکن یہ کدو بہتر بنے گا جدو سانو موت دا ڈر ہوئے گا، اور موت دا ڈر دل دے اندر جدو بٹھا لوا گے۔ اور پھر فرمایا ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، کہ جدو بندے دے دل اندر ڈر پیدا ہو جائے گا، وہ بندہ دنیا دے بھی عزت نال جیے گا، اور آخرت دے اندر بھی رب عزت عطا فرماؤں گے۔ آنکھوں کے عزت کے سرے اے 4 پوائنٹ میں ذکر کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا۔ پہلے نمبر تے اے ذہبوا بشرف الدنیا، عزت کنے ملے گی؟ نمبر 1 اللہ نال محبت کرنے والا ہو، نمبر 1 اللہ نال محبت کرنے والا ہو، اور محبت کنے؟ ان کو تیتا او حرکتا لا تشرک باللہ، آقا نے فرمایا، بلکہ اللہ دے قرآن نے بھی آکھیا کہ
اللہ شرک نو معاف نہیں کرتے. حدیث نے آخ دیتا ہے یا عبد اللہ ان کتیتا او حرکتا لا تشرک باللہ کہ تینو قتل کر دیتا جائے جلا دیتا جائے رب دے نال شرک نہیں کرنا. پہلے نمبر تے توحید خالص رب نال سچی محبت. نمبر 2 پیغمبر نال سچی محبت. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جن نے میری سنت نال محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی. جن نے میرے نال محبت کی تھی کل جنت کے اندر اللہ انہوں میرا گوانڈ عطا کر دے. سنت عمل آقا نال محبت میں صدقے جانی ہوں. جدو عمل دی واری آدھی ہے میں دور جانی ہوں. نہیں محبت دانا نہیں. ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن چکائی ہو ایندہ نام محبت ہے. محبت ہے. اے رفع الیدین نماز کرنا آقا نال محبت سمجھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا محبت سمجھ کے آمین پڑھنا محبت سمجھ کے اتحیات پڑھنا محبت سمجھ کے اتحیات کے اندر اشارہ کرنا یہ جناب ثواب سمجھ کے اذان آنا ثواب سمجھ کے اور یہ سارے کم سنت کے مطابق اگر کرنا تے پیغمبر نال محبت سمجھ کے انشاءاللہ اگر محبت کے اندر تو سچا ہوئے گا رب تیری محبت دا مول پا دین گے. اللہ کریم پیغمبر دا گوانڈ عطا کر دے. نمبر 2 پیغمبر نال سچی محبت. نمبر 3 اللہ اکبر نماز دا 5 وقت دا عادی بن جا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تے برائی تے بے حیائی تو روک دی. جدو 5 وقت دا نمازی بن جائے گا انشاءاللہ موت دا ڈر تیرے دل اندر ہوئے گا. ذہبوا بشرف الدنیا اللہ کریم تیری محبت لوگاں دے دلان دے اندر پا دیں گے. دلان دے اندر پا دیں گے. اور چوتھی تے آخری گل فرمایا رشتہ داراں دے نال تعلق جوڑنا. رشتہ داراں دے نال تعلق جوڑنا کیونکہ آقا نے فرمایا افشوا السلام واتموا الطعام واصلوا الارحام تدخلوا الجنۃ بسلام. آقا نے فرمایا کام 4 کر لو رب جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے. 4 کم افشوا السلام واتموا الطعام سلام کثرت نال آکھنا کھانا کھلاونا رشتہ داریاں نو جوڑنا. اور چوتھے نمبر تے وصلوا باللیل والناس النیام اور نماز دا اپنے آپ نو عادی بنا لینا. اور صلوا باللیل والناس النیام دے 2 معنی نے. ایک عشاء تے سویر دی نماز ہے اور دوسرا تہجد دی نماز ہے. یہ 4 کم تو کرنے شروع کر دے. آقا نے فرمایا ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ کہ جڑا بندہ یہ کردا ہے موت دی یاد آتی ہے اور جدو موت دی یاد آ جائے ذہبوا بشرف الدنیا اللہ دنیا تے بھی او دی عزت بنا دے لگے. رب آخرت دے اندر بھی جدو دنیا تو جا رہا ہوئے گا رب رحمان او دے واسطے اعلان کرن لگے میرے نیک بندیاں دے اندر شامل ہو جا. سلام علیکم او میرے بندے ہونتا تو میرا مہمان بن گیا تیرے تے سلامتی ہوئے تیرے ہوتے تیرے رب دا پیغام میرے نیک بندیاں دے اندر شامل ہو جا. آقا نے فرمایا آقی اسأل کیس من دان نفسہ عقل مند ہو دے
کہ جنہیں آپ دی پہچان کر لئی. آپ دی پہچان حدیث نے واضح کر دیتے کہ موت دی یاد ہے. موت دی یاد واسطے میں 7 پوائنٹ پٹ کیتے نے. پہلے 3 ذکر کیتے. خوشی دے اندر رب نو یاد کرنا ہے اور غمی دے اندر مراد برائی دے وچوں بچ کے رب نو یاد کرنا ہے. وقت کٹ کے جناب موت نو یاد کرنا ہے. اور آخری 4 پوائنٹ: نمبر 1 اللہ نال محبت، نمبر 2 پیغمبر نال محبت، نمبر 3 نماز دا عادی، اور نمبر 4 رشتے داراں نال حسن سلوک کرنا ہے. انشاءاللہ عمل تو تے میں کر لئیے، انشاءاللہ دنیا تے بھی خوش رواں گے اور آخرت دے اندر بھی اللہ کریم سانو خوش کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.